جو ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اسی کی روشنی میں عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات 18,000 کم و بیش بنائی ہے، اور ان میں سے 3 مخلوق بہت مشہور ہیں، ایک فرشتے اور انسان، تیسرے شیاطین۔ فرشتے جن کے اندر اللہ رب العزت نے خیر ہی خیر رکھا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، برائی ہے ہی نہیں، اور شیاطین جو ہے ان کے اندر اللہ رب العزت نے شر ہی شر رکھا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے بیچ میں بنایا، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ اگر خیر غالب آ گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ صفت آدمی ہے، گویا کہ اس کا خیر غالب ہے، اور بعض مرتبہ انسان بدمعاشی بہت کرتا تو لوگ کہتے ہیں شیطانی کر رہا ہے، شیطانوں والے کام کر رہا ہے، وجہ کہ اس پر شر بہت زیادہ غالب آ گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت انسان میں یہ دونوں چیزیں رکھی اور اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ مجھے راضی کر لو، دنیا میں مجھے راضی کر لو۔ اگر ایک اللہ راضی ہے، ساری کائنات، سارے کے سارے لوگ ناراض ہو جائیں تو وہ ناراض ہو کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ ناراض ہے اور اللہ ناراض ہے، مخلوق ساری کی ساری راضی ہے، تو مخلوق راضی رہ کر بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے اس وقت تک جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے عمل، تمہارا کام تمہیں اچھا لگنے لگے، تمہارے دل کا مفتی جب فیصلے میں یہ کہہ دے کہ یہ کام تو نے کیا ہے یہ اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے خوش ہے۔ انسان گناہ کتنا ہی کر لے، اندر جو دل ہے یہ کہہ دیتا ہے بھائی برا کیا ہے، یہ دل کہہ دیتا ہے اچھا نہیں کیا ہے۔ تو یہ دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ جب بھی کوئی کام کریں دل سے پوچھ لیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، پھر دل سے فیصلہ لے کے پھر کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت اچھے کاموں سے راضی ہوتے ہیں اور برے کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، دعا کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا، مسلمان تسلیم کرنے والے، ماننے والے۔ اللہ رب العزت نے احکامات دے دیے، اب ماننا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں بعض مرتبہ کہتے ہیں ہمارا کام ہے بتا دینا، نہ مانو تو آپ کا کام ہے۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ان کے لیے جو غیر مسلم ہے، ان کے لیے جو قرآن کی آیت لوگ دھڑام سے پڑھ دیتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، اس کا شان نزول کیا ہے پتہ ہی نہیں، لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ جو شان نزول ہے یہ اس وقت ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو نذیر قبیلے کو مدینے سے کھدیڑا جا رہا تھا۔ اس وقت مدینے کے جو مشرکین تھے ان کے یہاں یہ رواج تھا، اگر کوئی بچہ نہیں ہوتا تھا تو نیت کرتے تھے کہ ہمارا بچہ ہو جائے، ہم عیسائی بنائیں گے، یہودی بنائیں گے، اس طرح کی ایک رسم چلی آتی تھی۔ تو ان کے چند بچے ان کے پاس تھے، جب وہ جانے لگے بنو نذیر والے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے بچے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم کیا ان کو زبردستی روک لیں؟ اس پر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ اتاری، لا اکراہ فی الدین، کہ زبردستی نہیں ہے، زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ لیکن جو اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا تو سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ دل ہو جا،
کہ یا تو سراسر موم بن یا پھر پتھر بن جا. یہ دو رنگی اسلام میں نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ. یہ کافہ کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وارسلت الی الخلق کافہ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کافہ کا ترجمہ کرنے لگے ہیں. حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے ہر زمانے کے نبی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مکان کے نبی ہے. اصل میں عصر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ہے کہ نیچے والی زمین میں بھی لوگ رہتے ہیں، اس سے نچلی زمین میں بھی لوگ رہتے ہیں، اس سے نچلی زمین میں بھی لوگ رہتے ہیں. تو اس کے جواب میں حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ محبوب نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، پوری انسانیت کے لیے میں نبی ہوں. تو ساری زمینوں میں جہاں بھی، جس مکان میں بھی، جس زمان میں بھی لوگ ہوں گے، تمام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. بالکل اسی طرح یہاں بھی اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں فی السلم کافہ. کیا مطلب فی السلم کافہ کا؟ کیا مطلب؟ خوشی آؤ اللہ کو چھوڑ دو؟ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں. خوشی کے موقع پر بھی اسلام کو پورا فالو کرنا پڑے گا، اور غمی ہو تب بھی پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. تو بات یہاں سے چلی تھی، لوگ کہہ دیتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ غلط ہے، بالکل بھی نہیں ہے ایسا معاملہ. میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ ثابت کیا ہے کہ مان لیا ہے، اب پورا ماننا پڑے گا. اگر ادھوری بات ہے تو پھر قرآن پارہ نمبر 5 کے اندر اخیر کے اندر کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ اگر طرز ہے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل فی النار. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو پڑھی، اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دعا مانگو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں پورا کا پورا ماننے والا بنا، اور آگے ہماری ذریت کو بھی پورا پورا ماننے والا بنا، ہماری اولاد کو بھی پورا پورا اسلام فالو کرنے والا بنا. ایک حدیث مبارکہ میں نے تلاوت کی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں المسلموں، یہ میں نے مسلمان کی تعریف کی. اب المسلموں، مسلمان کون ہے؟ الف لام اوپر لا کے اس کو معرفہ بنایا. معرفہ عربی زبان میں اس لفظ کو کہتے ہیں جو خاص لفظ کے لیے استعمال ہو. جیسے جتنے بھی نام ہے، جیسے میرا نام فاروق ہے، یا جیسے بھی جو جن کے نام ہیں، یہ سب کے سب نام معرفہ کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک خاص آدمی کے لیے ہے. تو الف لام معرفہ پر آتا ہے المسلموں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں المسلموں، مسلمان وہ ہے، خاص مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اب یہاں پہ حدیث میں اگر ہم غور کریں، لسانی ہی کا لفظ پہلے استعمال کیا، یدی کا لفظ بعد میں استعمال کیا. وجہ، اس کی وجہ کہ ہاتھ سے وہی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے جس کے بازو میں طاقت ہو، جس کے پاس زور ہو. نہیں زور ہو، ایک چانٹا مارے گا، لوگ 4 چانٹے مار دیں گے. ہاتھ سے وہی تکلیف دیتا ہے جس کے پاس طاقت ہو. اگر طاقت ہی نہیں ہے، اگر اس کے پاس کچھ طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ کہاں سے ہاتھ سے تکلیف دے گا؟ پہلے لفظ زبان کا استعمال کیا، زبان سے ہر کوئی بول دے گا. تو اس لیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو اپنی زبان سے بچائے. ہاں ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں برا کہنا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں غیبت جوئی کرنا، عیب جوئی کرنا، عیب گوئی کرنا، یہ دونوں شریعت کے اندر منع ہے. زبان سے کسی کو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس پر میں نے چند واقعات صبح میں نے نوٹ کیے تھے ہمارے اکابرین کے، کہ انہوں نے کتنا اہتمام کیا ہے. مسلمان تو مسلمان ہے، انسانوں اور یہاں تک کہ جانوروں، پرندوں، درندوں کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ ہمارے اکابرین نے کیا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب مفتی بن گیا دارالعلوم دیوبند میں،
تو میں میاں اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گیا. ان نے کھانا لگایا، مجھے کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد فرمانے لگے، کہا کہ میں نے عرض کیا حضرت میں دسترخوان اٹھا دوں؟ کہا کہ دسترخوان اٹھانا سیکھا ہے کیا تم نے کسی سے؟ مفتی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دسترخوان اٹھانا سیکھا ہے؟ وہ بھی اللہ والے تھے. کہا حضرت آپ سکھا دیں. اور ہم جیسا کوئی ہوتا میں مفتی بناؤں اور دسترخوان اٹھانا نہیں سیکھا، دماغ خراب ہے. کیسے اللہ والے؟ لیکن وہ اللہ والے تھے، دوسروں کا ادب کرتے تھے، مانتے تھے، دوسروں کی چاہتوں اور دوسروں کی اندر کی جو کیفیت ہے اس کی قدر کرنے والے تھے. فرمانے لگے حضرت آپ سکھا دیں. کہا کہ میں اس طرح اٹھاتا ہوں، اس کے اوپر جو روٹی اور سالن ہے وہ گھر واپس بھیج دیتا ہوں کہ دوسرے ٹائم کام نہ آئے گی. اس کے اوپر جو بڑے ٹکڑے ہیں ان کو باریک کرتا ہوں اور یہاں پرندوں کو ڈال دیتا ہوں، اور بالکل باریک ریزے ہیں وہ فلاں جگہ ڈالتا ہوں، وہاں کیڑیوں کا چینٹیوں کا نگرا ہے اور وہ وہاں جا کے ان پر ڈال دیتا ہوں، وہ کھا لیتی ہے. اور یہ جو ہڈیاں ہیں فلاں جگہ گلی کے نکڑ پہ ڈالتا ہوں، وہاں سے کتے گزرتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں. آج چونکہ ہم نے آم کھائے ہیں، یہاں محلے میں لوگ غریب رہتے ہیں، اگر کسی بچے نے آم دیکھ لی اپنے ماں باپ کو پریشان کریں گے، کہیں گے کہ فلاں کے گھر سے آم کھائے گئے ہیں، ہمیں بھی آم چاہیے. کہا کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی، اس لیے کہا کہ آم کے چھلکے اٹھاتا ہوں، ایک یہاں ڈالتا ہوں، پھر آگے جا کے ایک اور ڈالتا ہوں، پھر آگے جا کے ایک اور ڈالتا ہوں، 10 قدم پہ آم کے چھلکے ڈالتا ہوں تاکہ کسی کو یوں نہ لگے کہ محلے میں کسی نے آم کھائے ہیں اتنے. کہا میں تو اس طرح اٹھاتا ہوں. تو ہم بھی سوچیں ہمارے اکابرین کیسے تھے اور ہم بھی کیسے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کا ایک واقعہ لکھتے ہیں. یہ تو مسلم محلے کے ساتھ. اب دیکھیں ان کا فاحشہ عورت کے ساتھ کیسا معاملہ. فرماتے ہیں رات کو عشاء کی نماز ہم نے پڑھی مسجد میں اور وہاں سے ہم چلے بستی میں ایک جگہ پہنچے. حضرت نے اپنے جوتے اتار لیے اور ہاتھ میں لے لیے. تھوڑی سے آگے جانے کے بعد حضرت نے واپس جوتے پہنے اور چل دیے. کہا کہ میرے ذہن میں سوال آیا. میں نے کہا حضرت یہ کوئی مسجد تو تھی نہیں اور صاف گلی بھی نہیں تھی، آپ نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا کہ اندر کی بات بتا. یہاں کہا کہ ایک فاحشہ عورت، جسم فروش عورت رہتی ہے. وہ جب حسن والی تھی لوگوں کی بھیڑ رہا کرتی تھی، اب بوڑھی ہو چکی ہے، لوگ نہیں آتے ہیں، رات کا وقت ہے، پاؤں کی آہٹ سنے گی، اس کے دل میں یہ لہر پیدا ہوگی آج میرا کسٹمر گراہک آ رہا ہے، جب ہم آگے گزر جائیں گے اس کا دل دکھے گا. میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اس عورت کا بھی دل دکھاؤں. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمانا یا جریر المجامع. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنہوں نے مصر کو فتح کیا. مصر کو فتح کرنے کے بعد شہر میں جب جانے لگے تو ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ جو ہمارے خیمے ہیں ان کو اکھاڑو اور لے چلو. یہ اپنے خیمے میں گئے، دیکھا کہ ایک کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور گھونسلہ بنایا ہوا ہے. باقی سارے خیمے اٹھوا دیے، وہ خیمہ وہیں رہنے دیا. کہا کہ میں ایسے ہی رہ لوں گا گاؤں کے اندر یا کہیں کسی کے ساتھ رہ لوں گا، اس کو اکھاڑنا نہیں. ایک پرندے کے لیے، پرندے کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو اس کے لیے اپنا خیمہ چھوڑ دیا. اور اللہ رب العزت نے اس ادا کو پسند کیا. آج بھی وہاں پہ ایک شہر قائم ہے اور اس شہر کا نام ہے فسطاط، خیمے کے ہی نام سے. تو ہم سوچیں ہماری وجہ سے کتنوں کو تکلیف ہو رہی. کبھی ہم نے غور کیا؟ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ مجھے الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے وقت کے بادشاہ اکبر بادشاہ سے ٹکر لی تھی، تو ان کے جو شیخ تھے یہ خواجہ عقیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایشیا کے سمرقند کے رہنے والے تھے. یہ تہجد پڑھ کے واپس آئے، دیکھا کہ لیاب میں بلی گھسی ہوئی ہے رجائی کے اندر. سوچا کہ اگر میں جاؤں گا رجائی لوں گا، یہ بیچاری رات بھر ٹھنڈ سے ٹھٹکتی رہے گی، چلو اللہ کی مخلوق ہے اس کو سونے دو، میں سردی برداشت کر لیتا ہوں. صبح ان کے شیخ کو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہندوستان جاؤ. یہ دہلی آئے،
اور ان کے شاگرد بنے احمد سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد ہے۔ اب ہم دیکھیں ہماری وجہ سے بھائی بھائی کی وجہ سے پریشان ہے، خاندان میں باپ اور بیٹے کے جھگڑے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے زبانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، ہم نے ایک دوسرے کا دل دکھایا۔ دوستو اس لیے اللہ کے لیے عرض کرتا ہوں ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ تو میں نے کتنی باتیں عرض کی؟ مسلمان وہ ہے جو کامل مسلمان ہو۔ آج ہم جو چیزیں کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں؟ نہیں، میں نے پہلے بھی شاید ایک بار عرض کی، اب بھی عرض کرتا ہوں، دنیا میں کچھ بھی کر دو، آدھے لوگ واہ واہ کریں گے، آدھے برا کہیں گے، کچھ بھی کر لو، تو یار لوگوں کی کیوں فکر کرنا؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی کیا فکر کرنا؟ یا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں کروں گا تو میری اولاد ناراض ہو جائے گی، میرے برادری والے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بھی کام نہیں آنے والا، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آنا ہے، سب نے اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی کسی کے کام نہیں آنا ہے۔ تو یار دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کریں؟ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی عاقبت کیوں برباد کریں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ يُبَصَّرُ الْمُجْرِمُ، اس دن دیکھنے والی آنکھیں دیکھے گی کہ گنہگار آدمی چاہے گا کہ میں اپنے گناہوں سے بچ جاؤں، اس کے بدلے میں بِبَنِيهِ، مجھے آج اولاد دینی پڑے تو میں دے دوں گا۔ وہ کہے گا بھی میری اولاد کو لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ آگے کہے گا وَصَاحِبَتِهِ، میری بیوی لے لو۔ بیوی کی وجہ سے بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کمائی کی ہوگی، گناہ کی ہوں گے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے برائی کی ہوگی، قیامت کے دن اس کا بھی فیصلہ کر بیٹھے گا وَصَاحِبَتِهِ، میری بیوی کو لے لو، وَأَخِيهِ، میرے بھائیوں کو لے لو۔ لوگ کہتے ہیں کیا بھائی پا، ہم بھائی ہے، تو قیامت کے دن انسان بھائی کا بھی سودا کر بیٹھے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، میرے بدلے میں میرے خاندان کو لے لو، میری برادری کو لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ اس پر بھی ہاں نہیں بھری جائے گی۔ کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے بدلے میں ساری کائنات کو جہنم میں بھیج دو، ساری کائنات کو میرے بدلے میں لے لو، میری جان چھوڑ دو۔ ثم ینجی، میری نجات مل جائے، میری جان چھوٹ جائے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعیٰ۔ تو دوستو دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ اس لیے میں نے آج جو باتیں عرض کی، مسلمان وہ ہے جس کے اندر پورا کا پورا شریعت میں آنا پڑے گا۔ لوگ جو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ ان کے لیے کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ یہ جو آیت اتری ہے یہ اس لیے کہ کسی ہندو کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ جو مسلمان ہے اسے ماننا پڑے گا۔ اگر بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے تو وہ ڈنڈے کے زور پر منوائے گا، بادشاہ نہیں ہے تو پھر کہنے والے اپنی زبان سے کہہ دیں گے، اور باپ ہے تو باپ پر لازم ہے اپنی طاقت کے موافق اپنی اولاد کو منوائے گا، نہیں تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کلکم راع و کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں پہلی بات میں نے عرض کی، اسلام مومن بنے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، آدھے ادھورے نہیں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہماری زبان سے نہ ہمارے ہاتھ سے۔ اور تیسری بات، آج دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی کل قیامت کے دن کام نہیں آنے والا ہے۔ ہر بندے نے، میں نے میرا حساب دینا، آپ نے اپنا حساب دینا، بیٹے نے اپنا حساب دینا۔ ہاں یہ ضرور ہے
جو ذمہ دار ہیں ان سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اور پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 6 میں قرآن کہتا ہے کہ جب اولاد کو جہنم میں پھینکا جانے لگے گا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں کیوں پھینکتے ہو، ہم نے تو اپنے بڑوں کی اقتدا کی، انہیں بھی جہنم میں پھینک دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر لعنت برسائیے، ان کو ڈبل عذاب دیجئے، انہوں نے ہمیں اس طرف جھونکا۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور اولاد ماں باپ کے خلاف فریاد کرے گی، اور اولاد قیامت کے دن باپ کے کام نہیں آئے گی۔ پارہ نمبر 29 میں نے یہاں سے یہ آیت پڑھی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔